إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اللہ رب العزت کی بڑائی، کبریائی، تعریف، توصیف، حمد و ثنا کہ جس وحدہ لا شریک نے ہم تمام لوگوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا. ہماری اور آپ کی تخلیق اور پیدائش کے بعد الہ العالمین نے ہم تمام لوگوں کو صحیح راستے پر لگانے کے لیے، صحیح راستے کی رہنمائی کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء اکرام کا ایک لمبا سلسلہ جاری کر دیا. آئیے تمام نبیوں پر درود و سلام بھیجیں، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رحمت و بخشش کی دعا علی رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبا تابعین اور امت کے بزرگان دین اور بروقت جو اس قوم و ملت کے سرداران ہیں.
مختصر سے حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی فضیلت بیان کی تھی، اور اس کے اندر ایک بیان کیا تھا کہ وہ غیروں پر سخت اور آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اللہ تبارک و تعالی کی اس مہربانی کو، اس نعمت کو کہ تم سب لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، دشمن تھے، یعنی ایک وقت ایسا بھی تھا کہ کوئی کسی کو سمجھنے والا نہیں تھا، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ کوئی کسی کو سمجھنے والا نہیں تھا، ظلم و بربریت کی انتہا تھی، معمولی سی معمولی بات پر سال بھر نہیں سالوں سال لڑائی جھگڑے فتنہ اور فساد ان کے درمیان میں بپا رہتا تھا۔ ایسے نہیں، باپ نے جو غلطی کی ہے بیٹے میں، پھر بیٹے سے ناتی پوتے، اور وہ سلسلہ وار چلا جاتا تھا، نسلاً بعد نسلاً۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا کہ یاد کرو اپنے اس نعمت کو، کہ جس نعمت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تم کو بھائی بھائی بنا دیا، ایک دوسرے کو سمجھنے والا بنا دیا، ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا دیا، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دیا۔ نعمت سے مراد مفسرین اکرام نے بیان کیا ہے کہ یہاں نعمت سے مراد دین اسلام ہے، یعنی دین اسلام آیا اور یہ دین اسلام مکمل طور سے امن و سلامتی لے کر کے آیا، امن و سلامتی، یعنی دین اسلام کا مین پیغام یہ ہے کہ امن و سلامتی قائم ہو جائے، لوگ ایک دوسرے کے سمجھنے والے بن جائیں، ہمدرد بن جائیں، مددگار بن جائیں، لوگ ایک دوسرے کے لیے نرم بن جائیں، ایک دوسرے کے خلاف جو دل کے اندر کینہ اور کپٹ ہے اس کو صاف کر لے، بغض و عناد، دشمنی، یہ ساری چیزیں جو ہے اپنے سینے سے نکال دے، یہ اسلام کا مین پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ یاد کرو اس نعمت کو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالی نے جس کی وجہ سے تمہارے دلوں کو ایک کر دیا، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، رحماء بینہم، تم ایک دوسرے پر رحم دل ہو۔ آج میرے بھائی اور دوستو اس چیز کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز رحم دلی، محبت، ایثار، قربانی، یہ ہمارے اندر سے بالکل ختم ہو گئی ہے، نام کا رہ گیا ہے، ایسا لگتا ہے بس صرف نام کا رہ گیا، یا کہہ لیجئے رواجن کہ بھائی یہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا قریب ہے یا پڑوسی ہے، یہ ہمارا چچا زاد بھائی ہے، ماموں ہے یا ہمارا امام ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے رواجن رہ گیا ہو۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک روایت کے اندر متفق علیہ روایت ہے، خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، لا تقاتوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے کسی حالت میں، کسی مسلمان کے لیے کسی بھی حالت میں، چاہے کیسے بھی حالات کیوں نہ آ جائیں اس کے اوپر، کسی بھی حالت میں 3 دن سے زیادہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے قطع کلام کرے، بات چیت نہ کرے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں، چاہے جیسے حالات کیوں نہ آ جائے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ ان سے حسد کرو، نہ ان سے بغض کرو، اور نہ ان سے اعراض کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے یہ۔ ایک روایت کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ قطع کلام کرے۔ یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا، دونوں ملتے ہیں، دونوں کا جب آمنا سامنا ہوتا ہے، کیا تفسیر بیان کی ہے اور کیا تمثیل دی ہے کہ جب دونوں ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے اعراض کر کے چلے جاتے ہیں، دیکھتے دونوں ایک دوسرے کو ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، لیکن اس طرح سے اپنے آپ کو بنا کر کے راستے سے نکل جاتے ہیں کہ جیسے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، اعراض کر کے نکل جاتے ہیں، نگاہیں دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر پڑتی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، نکل گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں بہتر وہ انسان ہے جو سلام کے ذریعے سے ابتدا کرے، سلام کے ذریعے سے کلام کی ابتدا کرے، سلام کر لے۔ افسو السلام بینہم، سلام کا پیغام یہ ہے کہ سلام کرنے سے انسان کے دلوں کے اندر جو نفرت، کدورت، عداوت، دشمنی، اناد، بغض ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محبت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سلام کرے، سلام کے ذریعے سے کلام کی ابتدا کرے۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي 2 وَخَمِيسٍ، تمہارے نام اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں 2 دن، 2 دن تمہارے نام اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ کون کون سے دن؟ سوموار کو اور جمعرات کو اللہ کے دربار میں ہمارے اور آپ کے نام اعمال، ہمارے کارنامے اور کرکوت، اچھے برے، سب اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ فیغفر اللہ ان سب کی بخشش کر دیتا ہے، سب کی بخشش کر دیتا ہے۔ کیسے لوگوں کو؟ جن لوگوں نے اللہ کے ذات میں کسی حالت میں بھی شریک نہ کیا ہو، چاہے ان کو قتل کر دیا گیا ہو، چاہے ان کو او قتلتا او حرقت، چاہے ان کو قتل کر دیا گیا ہو، چاہے ان کو جلا دیا گیا ہو، پھر بھی وہ اللہ کے ذات میں کسی کو شریک نہ کیے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ان کی مغفرت، اللہ ان کی گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے، لیکن 2 لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، بھلے ہی موحد کیوں نہ ہو، توحید والا کیوں نہ ہو، پکا توحید والا ہو، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرتا ہے۔ کتنا بدنصیب وہ انسان ہوگا کہ اس کے پاس توحید جیسی سب سے بڑی دولت موجود ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اس قدر ناراض ہے
کہ اللہ اس کی بخشش نہیں کرتا ہے؟ وہ بدنصیب انسان کون ہوگا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اترکوا ھذین، اللہ کے نبی نے بیان کیا، اللہ فرماتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو، بینہ و بین شحناء، اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان میں جو نفرت ہے، بغض و عناد ہے، دشمنی ہے، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ دونوں اپنے اس معاملات کو بیٹھ کر کے حل نہ کر لیں، صلح صفائی نہ کر لیں، اپنے سینے کو پاک صاف نہ کر لیں، اس وقت تک ان دونوں کو چھوڑ دو، ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، توحید والا ہو کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش نہیں کرتا ہے۔ کتنے بدنصیب انسان ہوں گے وہ۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع کلام کرے، بات چیت کو بند رکھے، اور اگر اسی حالت میں اس کو موت آ گئی فمات دخل النار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا، اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کر دیں کہ مومن موحد کے لیے بطور سزا اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر داخل کرے گا، سزا کے طور پر۔ جیسے اس دنیا کے اندر کوئی آدمی کوئی گناہ کرے، کوئی جرائم کرے تو اس کو جیل کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور جب وہ اپنا سزا کاٹ لیتا ہے تو جیل سے نکال دیتے ہیں، رہا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بطور سزا ایک مومن اور موحد کو جو توحید والا رہے گا اس کو جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالی داخل کرے گا۔ اصلی ٹھکانہ ایک مومن موحد کا جنت ہے۔ جب سزا کاٹ لے گا تو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کو داخل کر دے گا، لیکن جہنم کے اندر جانا، اللہ اکبر، انسان کے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے وہ آگ جو دنیا کے آگ سے 69 گنا تیز ہے، دنیا کے آگ کو تم برداشت نہیں کر سکتے ہو، تمہیں جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرما دیا کہ اگر کوئی مسلمان اپنے بھائی سے 1 سال کے ٹائم تک اپنے مسلمان سے بات چیت نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے بھائی کا خون کر دیا ہو، اس نے قتل کر دیا ہو، گویا کہ اس نے اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا ہو، خون کے مترادف ہو جاتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام بڑے نرم دل تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے رحم دل تھے۔ اگر آج بھی وہی محبت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، آج بھی آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے تمہاری مدد کے لیے، آج بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہی مودت، وہی محبت، وہی الفت، وہی مہربانی، وہی شفقت ہمارے سینوں کے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے، وہی محبت پیدا ہونی چاہیے۔ کیسے انسان تھے وہ۔ ایک تاریخی واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے۔ ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرے، آپ کے پاس سے گزرے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن وہ اپنے کسی معاملات میں الجھے بیٹھے تھے، غور و فکر میں پڑے تھے، سوچ میں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ہم اور آپ کے ساتھ میں بھی ہوتا ہے، آدمی اپنے معاملات میں الجھا بیٹھا ہوتا ہے اور سامنے والا کچھ بات کرتا ہے تو وہ اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے، کچھ نہیں سنتا ہے، وہ صرف اپنی ہی دھن میں رہتا ہے۔ ایسے ہی معاملہ کچھ حضرت عثمان کے ساتھ میں ہوا۔ حضرت عمر نے سلام کیا اور انہوں نے جواب نہیں دیا، وہ اپنے میں گم تھے، اپنے خیالات میں۔ اب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا، تو انہوں نے سوچا یا اللہ، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے میرا بھائی عثمان مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ محبت ہے۔ میرا بھائی عثمان مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس وقت خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بھاگے دوڑے حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے اور کہا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، عثمان
उस्मान मुझसे किसी बात पर नाराज हो गए, चलिए हमारे और उनके दरमियान में आप सुलह सफाई करवा दीजिए। चलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों सहाबे रसूल, दोनों को बल्कि तीनों को अल्लाह के नबी ने इसी दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत दी है। एक के बाद दीगरे जन्नत की बशारत दी है। जन्नती साहबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हजरत उस्मान के पास पहुंचते हैं, अल्लाह अकबर, तो उसी हालत में, उसी जगह पर और उसी कैफियत में वो बैठे रहते हैं। उसी कैफियत में सलाम करते हैं। सलाम करने के बाद पूछते हैं, उस्मान क्या बात है कि तुमने उमर के सलाम का जवाब नहीं दिया? तो हजरत उस्मान ने कहा, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन, उस उमर ने मुझे सलाम ही नहीं किया है। क्या बात करते हैं? उमर तो ये कह रहे हैं कि मैं यहां से गुजरा भी हूं और आपको सलाम भी किया हूं। उन्होंने दोनों का इनकार कर दिया। कहा क्या बात है, बात क्या है? कहा खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर को मुखातब करके कहा कि आज मैं इस जगह पर जो बैठा हुआ हूं, आज मैं एक सोच में पड़ गया हूं। एक अजीबो गरीब सोच आज मुझे परेशान करके रख दिया है। वो सोच ये है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ लेकर के चले गए, आप अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन मैं इतना बदनसीब इंसान हूं कि मैं अल्लाह के नबी से पूछ ना सका आपकी पूरी जिंदगी में कि उखरवी कामयाबी का दारो मदार किस चीज के ऊपर है। मैं नहीं पूछ सका आखिरत की कामयाबी का दारो मदार किस चीज के ऊपर है। मैं इसी सोच में गुम हूं, जिसकी वजह से मुमकिन है कि मैं ख्याल ना कर सका हूं कि उमर आए हो और सलाम किया हो, सलाम करके चले गए हो। बकिया कोई बात नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि ऐ मेरे भाई उस्मान, अरे इस चीज को तो मैंने अल्लाह के नबी से पूछा था। यही सवाल मैंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था कि अबू बकर, ये वो कलिमा है जिस कलिमा को मैंने अबू तालिब के ऊपर पेश किया था। ये वो कलिमा है आखिरत पर कामयाबी के लिए, अगर आखिरत में कामयाब होना चाहते हो तो उस कलिमे का इकरार करो। ये वो कलिमा है कि जिस कलिमे को मैंने हजरत अबू तालिब के ऊपर पेश किया था, जिसका उन्होंने इनकार किया। बहुत बड़ी बात बयान फरमाई है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब तक इस रुए जमीन पर जिंदा रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करो और अल्लाह के जात में मरते दम तक किसी गैर को शरीक ना करो। यही कलिमा कामयाबी की रास है। तो देखिए, सिर्फ सलाम किया और उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने ये समझ लिया कि मेरा भाई मुझसे नाराज है। आज हम अपने भाई को क्या क्या तकलीफ देते हैं और कैसे कैसे हफ्ते महीने और जो है सालों साल उसको मुंह नहीं लगाते हैं। हमारा क्या हश्र होगा, हमारा क्या हश्र होगा अल्लाह के यहां। वो एक दूसरे पर मर मिटने वाले थे। आप जंगे यरमूक देखिए कि किस तरह से वो मोहब्बत करते हैं। जंगे यरमूक में एक सहाबी रसूल बयान फरमाते हैं, कैसा मंजर रहा होगा, वो कैसा मंजर रहा होगा। जंगे यरमूक में सहाबी रसूल बयान फरमाते हैं कि मैं अपने चचाजाद भाई को तलाश में निकला कि अपने चचाजाद भाई की तलाश करें। लाशें बिछी हुई हैं, तलाश करते करते मैं अपने चचाजाद भाई को पा लिया और इस हालत में पाया कि वो पानी का सवाल कर रहे थे। क्या मोहब्बत थी उनकी अपने भाई से। आज वही मोहब्बत हमें और आपको अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। कितनी मोहब्बत थी। कहते हैं मैंने पानी अपने चचाजाद भाई के हलक में डालने की कोशिश की और डालने वाला ही था कि बगल से एक दूसरे ने कराह की आवाज ली और पानी की आवाज लगाई। तो उस भाई ने, जो अभी उसके हलक में पानी गई नहीं है, उसने कहा पहले मेरे भाई को पानी पिला दो। ये मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। ये एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान से मोहब्बत है।
اور یہ صحابی ایک دوسرے صحابی سے کتنی محبت کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ. وہ خود محتاج ہیں, پانی کے زیادہ حقدار ہیں, اب موت ہو جائے تب موت ہو جائے, اس کے باوجود بھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اپنے نفس کے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دیتے, کہتے جاؤ اس کو پانی پلاؤ. وہ دوڑے بھاگے وہاں پہنچتے ہیں, اور جیسے ہی پانی ڈالنے والے ہوتے ہیں تیسرے آدمی کی آواز آتی ہے, وہ بھی پانی مانگتا ہے, کراہنے کی آواز آتی ہے, اور وہ دوسرا بھائی بھی بولتا ہے پہلے اس بھائی کو پانی پلاؤ. اللہ اکبر, یہ محبت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس آخری والے بھائی کے پاس پانی کو لے کر کے جاتا ہوں تو جب وہاں پہنچتا ہوں تو اس کی روح قبض ہو جاتی ہے, اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. اور جب میں دل کے اندر یہ پر اللہ اکبر, یہ تو آدمی اللہ کو پیارا ہو گیا, اور جب اس پانی کو لے کر کے پھر دوسرے آدمی کے پاس پہنچتا ہوں تب تک اس کی روح قبض ہو جاتی ہے, اور جب میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچتا ہوں تو اس کی روح قبض ہو جاتی ہے, پانی ہاتھ میں رہ جاتا ہے. یہ ان کی محبت تھی. رحماء بینہم, وہ آپس میں بڑے رحم دل تھے. آج ہمارا دل پتھر دل ہو گیا ہے, معمولی بات پر انسان سب کچھ توڑ کر کے بیٹھ جاتا ہے. کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ میرے بھائی اور دوستو, ایسے واقعات جو سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کے اندر موجود ہیں, آپ کے دل پانی پانی ہو جائیں. یہ ایسی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ صحابہ کرام نے یہ درس دیا ہے. ہاں, صحابہ کی زندگیوں سے ملتا ہے ہمیں. میرے بھائی اور دوستو, وہی محبت ہمیں اور آپ کو آج اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اپنے گھر کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اپنے قوم اور خاندان کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اپنے بھائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم اپنے بھائی کو سمجھنے لگیں گے, اس کے اوپر مہربان ہو جائیں گے, رحیم ہو جائیں گے, شفیق ہو جائیں گے, ہمدرد بن جائیں گے اس کے, میرے بھائی اور دوستو, اللہ کی مدد آئے گی ہمارے اوپر. لہذا ہمیں اور آپ کو اپنے سینے کو, اپنے دل کو, اپنے دماغ کو, میرے بھائی اور دوستو, ان سارے خرافات سے پاک کرنے کی ضرورت ہے. الہ العالمین سے دعا ہے کہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں باتیں ہوئی ہیں, ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمارے سینوں کو پاک کر دے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک کر دے, بھائی بھائی بنا دے, ایک دوسرے کو سمجھنے والا بنا دے, ایک دوسرے پر رحمت اور مہربانی کرنے والا بنا دے, ایک دوسرے پر شفیق اور مہربان بنا دے, ایک دوسرے کے ساتھ میں خیر خواہی کرنے والا بنا دے, ایک دوسرے کے ساتھ میں ہمدردی کرنے والا بنا دے. الہ العالمین جب تک ہمیں سروئے زمین پر زندہ رکھے, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو. الہ العالمین ہم میں سے جو یہاں سے وفات پا گئے ہوں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے, اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.